معرفت کورس کی 30ویں نشست میں خوش آمدید۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کا جو ایٹریبیوٹ اور صفاتی نام پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے العادل۔ العادل کا مطلب ہے عدل کرنے والا، اور عدل کرنے والے کا مطلب کیا ہے؟ اس کے لیے سمجھنا پڑے گا آپ کو عدل کیا ہوتا ہے۔ عام طور پر عدل کا مطلب لیا جاتا ہے برابر برابر دو حصوں میں بانٹ دینا یا انصاف کر دینا۔ اس کو یہ نہیں میں کہوں گا کہ یہ معنی غلط ہے، لیکن یہ کلی طور پر معنی نہیں ہے۔ کسی بھی چیز کا جب آپ نے ایگزیکٹ میننگ جاننا ہو نا، اس کا حقیقی طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کے اپوزٹ کو دیکھیں۔ یہی اسلوب مالک کائنات نے قرآن الحکیم میں بارہا مرتبہ آزمایا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جب آپ کے ساتھ آسمانوں کی بات کرتے ہیں، ساتھ زمین کی بات کرتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ دن کی بات کرتے ہیں، ساتھ رات کی بات کرتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ اہل جنت کا ذکر کرتے ہیں، ساتھ اہل جہنم کا ذکر کرتے ہیں۔ ساتھ اپوزٹ کو ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ دیکھو سیاہ یہ ہوتا ہے، سفید یہ ہوتا ہے، ٹھنڈا یہ ہوتا ہے تو گرم یہ ہوتا ہے۔ یہ اپوزٹ کو ساتھ بیان کر دینا، متضاد کو مخالف چیز کو ساتھ بیان کر دینا، معنی کو سمجھنے میں بڑا مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اب عدل کا حقیقی مطلب کیا ہے، اس بات کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ صلاۃ کورس کی کم از کم پہلی کلاس ضرور دیکھیں۔ اس میں ہم نے اس بات پر بات کی تھی، سورۃ نحل کی آیت نمبر 90 اس میں ہم نے کوٹ کی تھی، وہاں پر تو بڑی مفصل گفتگو کی تھی۔ یہاں پر میں صرف ہلکا سا ٹچ آپ کو دے دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے عدل کو فحشاء کا متضاد قرار دیا ہے کہ یہ فحشاء کا متضاد ہے، اینٹی ہے، اس کا اپوزٹ ہے۔ یعنی جو فحشاء ہوتا ہے وہ عدل نہیں ہوتا، اور جو عدل ہوتا ہے وہ فحشاء نہیں ہوتا۔ یہاں پر اس کا ڈیپلی میننگ جاننے کے لیے صلاۃ کورس کی پہلی قسط دیکھیے گا، لیکن یہاں پر میں ایک اس کا سمری اس کی بیان کر دیتا ہوں۔ عدل عدالت سے ہے، اور عدالت کا کام کیا ہوتا ہے؟ جس کا جو حق ہے اس کو وہ دلوا دیا جائے۔ عدالت کا کام یہ نہیں ہے کہ چیزوں کو دو برابر حصوں میں بانٹ دیا جائے۔ یعنی مثال کے طور پر فرض کرتے ہیں کہ میں نے اور آپ نے مل کر ایک کام کیا، آپ نے بھی 8 گھنٹے لگائے ہیں، میں نے بھی 8 گھنٹے لگائے ہیں، لیکن میں اس چیز کا ایکسپرٹ تھا۔ میں نے 8 گھنٹوں میں فرض کریں 1000 پیس تیار کر لیا، آپ نے 8 گھنٹوں میں 100 پیس تیار کیا۔ اب ہماری جو بھی منافع ہوگا اس کی ریشو بھی 110 ہونی چاہیے۔ عدالت کا کام یہ نہیں بنتا کہ وہ ساری کی ساری ہماری چیزوں کو پکڑے، منافع کو پکڑے اور دو برابر حصوں میں بانٹ کے کہے یہ آدھا تمہارا آدھا تمہارا۔ نہیں، عدالت کا کام ہے تمہارا اتنا بنتا ہے تو تم اتنا رکھو، تمہارا اتنا بنتا ہے تو تم اتنا رکھو۔ ایک بہن اور ایک بھائی عدالت میں جاتے ہیں اور اپنا کیس لے کے جاتے ہیں پراپرٹی کا۔ عدالت کا کام یہ نہیں ہے کہ دو برابر حصوں میں پراپرٹی کو بانٹے اور بہن اور بھائی میں تقسیم کر دے۔ عدالت کا کام ہے وہ دیکھے کہ بھائی کے 2 حصے ہوتے ہیں تو اس کو ڈبل ملنا چاہیے، بہن کا 1 حصہ ہوتا ہے اس کو سنگل ملنا چاہیے یا اس کا ہاف ملنا چاہیے۔ یعنی میں سادہ الفاظ میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں، عدل کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ چیزوں کو 2 برابر حصوں میں بانٹ دیا جائے۔ انصاف کا مطلب البتہ یہی ہوتا ہے۔ انصاف کا مادہ ہے نصف، اور نصف کہتے ہی آدھے کو ہیں، اور جو عدل ہے وہ عدالت سے نکلا ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے جس کا جو حق بنتا ہے اس کو وہ دے دیا جائے۔ اس بات کو ویسے تو بہت سی آیات ہے، لیکن آپ چاہے تو یہ والا لفظ سرچ کیجئے گا قرآن الحکیم میں جا کے عدل، اور وہ ساری آیات کو پڑھ لیجئے گا، آپ پر بات روزے روشن کی طرح عیاں ہو جائے گی۔ لیکن دلیل کے طور پر میں ایک آیت آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، سورۃ الانفطار آیت نمبر 7 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی خلقک فسواک فعدلک۔ وہ اللہ ہی کی ذات ہے جس نے خلقک تمہیں تخلیق کیا، تمہیں بنایا، فسواک پھر تمہیں برابر کیا، تمہیں سجایا سنوارا، فعدلک پھر تمہارے ساتھ عدل کیا۔ اب یہاں پر عدل کا مطلب ظاہر ہے آپ 2 برابر حصوں میں بانٹنا نہیں لے سکتے۔ یہاں فعدلک تیرے ساتھ عدل کیا، اس کا مطلب کیا؟ تمہیں متوازن بنایا۔ یہاں پر کان ہونے چاہیے تھے، یہاں پر کان لگائے، آنکھیں یہاں پر ہونی چاہیے تھی تو یہاں پر لگائیں، ناک یہاں پر ہونا چاہیے تھا تو یہاں پر لگایا۔ آپ کے کانوں کی سننے کی انٹینسٹی فرض کریں یا اس کی سینسیٹیوٹی 20 ہرٹز سے 20,000 ہرٹز کے درمیان ہونی چاہیے تھی، اتنی ہی بنائی۔ تمہاری آنکھوں کی سائٹ اتنی رینج تک دیکھنا ضروری تھی، اتنا ہی بنایا۔ یعنی ہر چیز، زبان کہاں لگانی ہے، کان کہاں لگانے ہیں، بال کہاں لگانے ہیں، اور پھر آپ ایک ایک چیز کو دیکھیں گے نا آپ کو عدل نظر آئے گا۔ یعنی آپ آنکھوں کو دیکھیے، آپ آنکھوں کو بالکل اللہ تعالیٰ برابر بھی تو لگا سکتے تھے، لیکن نہیں، باقی اوپر بھی اونچا ہے نیچے بھی اونچا ہے، آنکھ تھوڑا پیچھے ہے تاکہ کوئی چیز آگے لگے تو وہ آنکھ ڈیمیج نہ ہو۔ ایک سینسیٹیو پارٹ ہے، ایک کیمرہ ہے، اس پر خراش نہ آ جائے، بار بار اس کو وائپ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ویژن کلیئر رہے۔
تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے آنسو پیدا کرنے والے گلینڈ لگائے, اوپر نیچے اللہ تعالیٰ نے وائپر لگا دیے. یہ جو آپ کی پلکیں بار بار جھپکتی ہیں, بار بار جھپکتی ہیں, ناک نہیں بار بار بند ہوتا کھلتا, کان نہیں ایسے ایسے ہوتے, آنکھیں بار بار ایسے ایسے کیوں ہوتی ہیں؟ عدل ہے. اس کا حق ہی یہ بنتا تھا, یہ ویژن کلیئر رہنا چاہیے. تو لہذا بار بار صفائی, بار بار صفائی, بار بار صفائی, سارے کا ساری ڈسٹ نیچے آ جائے اور وہ پھر گڈے بن کے سائڈ میں پھر آپ نکال لیا کریں, اتنا سا کام آپ کا. اسی طرح سے آپ کے ہر عضو کے ساتھ پوری طرح سے عدل, یعنی جو حق بنتا تھا وہی اس کو سٹرکچر دیا, اور جو حق بنتا تھا وہی اس کو سینسیٹیوٹی دی. ہر چیز کے ساتھ عدل. مطلب یہ ہوا, عدل کا مطلب ہے جو چیز جیسے ہونی چاہیے اس کو ویسے ہی رکھنا. یعنی آپ کا ایک گھر ہے, اپنے گھر کے ساتھ عدل کیا ہے؟ آپ کی بک شیلف پر بکس ہی پڑی ہونی چاہیے, وہاں کپ نہیں رکھنا چاہیے. آپ کی الماری کے اندر کپڑے تہ لا کے رکھنے چاہیے. آپ کا کوڑا کوڑے دان میں پڑا ہونا چاہیے. آپ کے سینک میں برتن دھونے والے نہیں پڑے ہونے چاہیے, بلکہ دھو کے سائڈ پہ رکھے ہونے چاہیے. یہ عدل ہے. آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ پڑھنا چاہیے, یہ اس وقت کا عدل ہے. آپ کھیلنے گئے ہیں تو اس وقت دل جمی سے کھیلنا چاہیے, یہ عدل ہے. آپ کھانا کھانے بیٹھے ہیں تو صرف کھانا کھانا چاہیے, عدل ہے. یعنی جس وقت جس چیز کا ٹائم ہے اس وقت وہی کام کرنا عدل ہے. جس بندے کا جو سٹیٹس ہے اس کو اسی سٹیٹس میں رکھنا عدل ہے. یعنی آپ کا ایک باپ ہے, آپ کی ماں ہے, ان کا درجہ احسان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا کہ ان کے ساتھ آپ نے احسان والا معاملہ کرنا ہے, اور ایک بار نہیں 5 بار کا ہے. یعنی ان کے سامنے آپ نے اونچی آواز میں بات نہیں کرنی, آپ نے ان کی دل آزاری نہیں کرنی, آپ نے کوشش کرنی ہے آپ کی وجہ سے ان کو گزند نہ پہنچے, ان کو برا نہ لگے, لیکن تب تک جب تک وہ اللہ کے راستے میں رکاوٹ نہ بن جائے. جب وہ اللہ کے راستے میں رکاوٹ بن جائے, اب عادل یہ ہے کہ اللہ ہی کی بات مانی جائے, ماں باپ کو ٹھکرا دیا جائے, بالکل ایسے جیسے ابراہیم نے ٹھکرایا. اگر چچا بھی بامقام باپ ہی ہوتا ہے تو جیسے رسول خدا نے ٹھکرایا ابو لہب کو, سکا چچا تھا, ٹھکرا دیا. یعنی جب کوئی بندہ مال کے کائنات کے راستے میں آ جائے, اب عادل یہ ہے اس کو ٹھکرا دیا جائے, لیکن بدتمیزی پھر بھی نہیں. لیکن ہر چیز کے ساتھ عدل کرنے کا جو مطلب اور مفہوم ہے وہ الگ ہی الگ ہے. اس کو 2 لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا کہ فلاں کام کر لیں یہ عدل کا مطلب ہے. اگر 2 ٹو کی بات کرنی ہے تو اس کا مطلب یہی ہے, جس شے کا, جس وقت کا, جس بندے کا, جس نظریے کا, جس چیز کا جو حق ہے اس کو وہ حق دینا ہی عدل ہے. آپ کا جسم ہے یہ اللہ کی عطا ہے, اس کو نیند کی ضرورت ہے تو نیند دینا ہی عدل ہے, رات کو سو جانا ہی عدل ہے. اس کو خوراک کی ضرورت ہے, آپ جان بوجھ کر بھوک ہڑتال کریں گے تو یہ عدل نہیں ہے, یہ فحشاء ہے. اس کو کھانا دینا عدل ہے, لیکن پیٹ اگر بڑا ہو رہا ہے یہ بھی فحشاء ہے. آپ واک کریں یہ بھی عدل ہے. اسی طرح سے عدل کا مفہوم ایکچولی ایک میزان ہے, بالکل ترازو ہے. یہ آپ کے ضمیر میں مال کے کائنات نے از خود لگایا ہوا ہے, وہ اگر آپ نے ڈی کیلیبریٹ نہیں کر لیا تو. اب ذرا دیکھیے, مال کے کائنات عادل ہے, وہ عدل کرنے والا ہے, جس کا جو حق بنتا ہے وہ اس کو وہی دیتا ہے. اب ذرا آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے, آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے گی. جس کو اللہ تعالیٰ نے عزت سے نوازا ہے نا, صحیح نوازا ہے. جس کو اللہ تعالیٰ نے ذلیل کیا ہے, صحیح کیا ہے. جس کو اللہ تعالیٰ نے وسیع رزق دے دیا ہے, صحیح کیا ہے. جس کو اللہ تعالیٰ نے غربت سے دوچار کر دیا ہے, صحیح کیا ہے. جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت ڈولے شولے دے دیے ہیں, صحیح کیا ہے. اور جس کو اللہ تعالیٰ نے ذرا کمزور بنایا ہے, صحیح کیا ہے. یہی عدل تھا, یہی اس کا حق بنتا تھا. یا اس نے اس کے لیے ایفرٹ کی تھی, یا اس چیز کو یہ اتنا سنبھال سکتا تھا. آپ فرض کیجئے اگر وین آپ کا اتنا تیز ہو جاتا کہ میں ایسے دیکھتا اور مجھے دور, اب زمین کی آخری حد اس طرف پتہ نہیں کون سی بننی ہے, بلکہ اس طرف کر لیتے ہیں, عربین سی کے پار بھی مجھے نظر آئے, تو اگر میرا وین اتنا ہو جاتا, اتنے وین کو پھر اتنی انرجی کے ساتھ دیکھا جاتا نا, وہ انرجی اگر میری اتنی زیادہ آنکھوں پر ہی صرف ہو جاتی تو وہ باقی انرجی کانوں کو کم لگتی, میری زبان کو کم ملتی, میرے شعور کو کم ملتی. ایسے ہی آپ سمجھ لیں ہمارے پاس بیٹری کا ایک ریزرویر پڑا ہوا ہے. اب فرض کریں کہ وہ 2 کلو واٹ آور دے سکتا ہے. اب یہ 2 کلو واٹ آور کو میں نے بیسٹ ویرین پر استعمال کرنا ہے کہ ٹھیک ہے آپ 2 پنکھے چلا لیں, 2 لائٹیں چلا لیں, سر اے سی نہ چلا لیں اے سی, پھر باقی سارا کچھ بند کر دیں, اندھیرے میں بیٹھے رہیں, کیونکہ 1.5 ٹن کا اے سی میرا خیال ہے اتنے کا,
آپ کو یہ بات سمجھنی چاہیے، عدل کا مطلب ہے آپ کے پاس جتنی انرجی ہے، جو کچھ ہے، اس سے میکسیمم کس طرح سے نکالا جا سکتا ہے، یہ نہیں آپ نے درجہ احسان پر کیسے رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو درجہ احسان از خود وہ احسان کرنے والا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، اس نے تو آپ کو وہی قوتوں سے نوازا ہوا ہے جو آپ کے لیے بیسٹ تھیں۔ اگر آپ اس کے علاوہ کوئی قوت چاہتے ہیں آپ ایکوائر کر سکتے ہیں، پہلے اللہ تعالیٰ آپ کو پریپیئر کرے گا اس کے لیے، پھر آپ کو وہ عطا بھی کر دے گا۔ لیکن یہاں پر سمجھنے کے قابل بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ تو عادل ہے، ہم اس کے خلیفہ ہیں، تو ہمیں بھی اس کا یہ صفت، اس کی یہ ایٹریبیوٹ اپنانی ہے۔ جب آپ نے اپنانی ہے تو کیا کرنا ہے؟ ہر ایک کو اس کا حق تفویض کرنا ہے، ہر ایک کو اس کا حق دینا ہے، اور آپ نے اپنا احتساب کرنا ہے۔ یہ میرا دوست ہے، یہ میرا بھائی ہے، یہ میری بہن ہے، یہ میری ماں ہے، یہ میرا باپ ہے، یہ میرا استاد، یہ میرا شاگرد ہے، یہ میرا محلے دار ہے، اس کے کچھ حقوق ہیں، یا کس طرح سے مالک کائنات راضی ہوگا۔ جتنے بھی ہم اسلامک ٹرمز پڑھیں گے یا جتنی بھی ہم دینی اصطلاحات پڑھیں گے، وہ تمام کے تمام کا خلاصہ ہمیشہ ایک لفظ میں ممکن ہے، وہ کیا؟ آپ کی یس اور آپ کی نو مال کے کائنات کے لیے خالص رہنی چاہیے۔ آپ ہر بات کرنے سے پہلے، ہر فیصلہ کرنے سے پہلے سوچئے اللہ کو کیا اچھا لگے گا۔ آپ عادل ہیں، یہی عدل ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے عادل بنائے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔